اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نسل در نسل چلنے والے جادو کے متعلق۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے یہ ہمارے والدین میں تھا، پھر ان کے اوپر تھا، تو اس طرح یہ جادو نسل در نسل چل رہا ہے۔ آیا کہ جادو نسل در نسل چلتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اگر جادو کا علاج بر وقت نہ کیا جائے تو یہ آگے اولاد میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو یہ جو جادو ہے یہ نسل در نسل نہیں چلے گا۔ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شادی کرو تو پہلی رات بیوی کے پاس جب جاؤ تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے تم دعا پڑھتے ہو، تو اس دعا کی برکت سے اگر میاں یا عورت میں، دونوں میاں بیوی میں اگر کوئی جادو کے اسیب کے جنات کے کوئی مسائل ہوں تو اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی، وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہر فرد، ہر نوجوان مرد اور عورت شادی سے پہلے اس دعا کو یاد کرے اور اس دعا کو پڑھے تو جو نسل در نسل جادو چلتا ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بذات خود عمل ہے۔ اللہ کے رسول جب بھی شادی کرتے تو آپ یہ عمل خود کرتے۔ جب آپ سواری لیتے تو سواری کے اوپر بھی یہ دعا پڑھتے۔ تو اس لیے آج جب ہم نئی سواری خریدیں، گاڑی خریدیں، تو اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو اس کا شر ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔ اور اسی طرح جب خلوت میں اپنی بیوی کے پاس جائیں تو اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ دعا یاد ہی نہیں، ان کو دعا آتی نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد جوان ہے، آگے اولاد کی بھی شادی کر دی ہے لیکن ان کو یہ دعا نہیں آتی۔ اگر یہ دعا پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو بھی ان کو اولاد سے نوازتا ہے اس اولاد کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عیسیٰ بن مریم 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو شیطان کے شر سے محفوظ رہے، یعنی کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان ان کو مس کرتا ہے، پھر بچہ روتا ہے۔ عیسیٰ اور ان کی والدہ عیسیٰ بن مریم اور ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو شیطان نے نہیں چھوا۔ اور چوتھا وہ مرد عورت کہ جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے گا تو وہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو یہ جو جادو ہے یہ نسل در نسل نہیں چلتا۔ اور اسی طرح اگر بچوں میں اثرات ہیں تو بچوں کو وہ دعائیں یاد کروائیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب بھی بولنے کے قابل ہوتا تو ہم ان کو ایک دعا لازمی سکھاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین ان یحضرون۔ یہ دعا یاد کرواتے تھے، لیکن آج دیکھیں ہمارے بچوں تو کیا، بڑوں کو یہ دعائیں نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب جادو، بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہی مسئلہ ہے، ہم دم شروع کرتے ہیں تو وہ والدہ میں معاملات ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کی والدہ کو مسئلہ تھا اور والدہ سے اس کے بچے کو مسئلہ ہوا۔ اور اسی طرح چند دن پہلے میرے پاس فیملی آئی، بچے کا معاملہ تھا، تو جب میں نے دم کیا تو اس کی والدہ میں حاضری ہو گئی۔ اب کیا تھا، اس کی والدہ کے اوپر اثرات تھے اور آگے اولاد میں منتقل ہوئے تھے۔ تو اس لیے جو دعائیں میں نے بتائی ہیں ان کا اہتمام کریں، آپ جادو کے شر سے محفوظ رہیں گے۔